الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو دعائیہ کلمات کو 3 بار دہرائے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کون ہے جو فلاں کے اونٹ کی اجڑی لے کر کے آئے اور محمد جب سجدے میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی پشت پر ڈال دے۔ تو اتنے میں قوم کا سب سے بدبخت اور سب سے کمینہ شخص کھڑا ہوا اور وہ گیا اور اجڑی لے کر کے آیا اور آپ کی پشت پر دونوں کندھوں کے بیچ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن میرے بس کی بات نہیں تھی، میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر سکوں اور کچھ کر سکوں یا کچھ کہہ سکوں۔ اس کے بعد یہ لوگ بیٹھ کر کے ہنسنے لگے اور ہنس کر کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور انہوں نے پشت سے اجڑی کو ہٹایا اور دور کیا اور صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد دعا کیا اور اللہم علیک بقریش 3 مرات 3 بار آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو قریش کو پکڑ لے، تو قریش کو پکڑ لے، تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا کرنا ان لوگوں پر بہت گراں گزرا۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ اس شہر میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے نام لے کر کے بد دعائیں کی ان لوگوں پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ و امیہ بن خلف و عقبہ بن معیط، کہ اللہ رب العالمین تو پکڑ لے ابو جہل کو، اے اللہ رب العالمین تو پکڑ لے عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن معیط کو، اور چھٹا شخص تھا اس کا بھی نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں وہ بھول گیا۔ تو ان تمام لوگوں پر آپ نے بد دعائیں کی اور دعائیہ کلمات کو آپ نے 3 بار دہرایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرے یا کسی پر بد دعا کرے تو دعائیہ کلمات کو 3 بار دہرائے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اس طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب دعائیں کرے تو قبلہ رو ہو جائے۔ جس طرح سے نماز کے لیے قبلہ ہے، اس طرح سے دعا کے لیے بھی قبلہ ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز میں جب دعا کے لیے نکلے تو آپ نے قبلہ رو ہو کر کے دعائیں کی اور چادر آپ نے پلٹی۔ اس طرح سے بدر کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر کے دعائیں کی تھی، اور قبرستان میں بھی جب آپ جاتے تھے تو قبلہ رو ہو کر کے وہاں مدفون لوگوں کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اس ادب کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ جائز ہے کہ انسان کہیں بھی رہے، کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے، لیکن اس ادب کا اگر پاس و لحاظ رکھے تو زیادہ قرین قیاس ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اس طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے لیے بھی دعا کرے۔ دعائیہ کلمات جو ہیں رب اغفر لی ولوالدیہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اس طرح سے اور دیگر دعائیں جو ہیں اس میں آپ اگر غور کریں تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ تو انسان جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں کے لیے دعا کرے، لیکن یہ بھی جائز اور درست ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہے صرف دوسروں کے لیے دعا کرے یا بد دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا تھا، اور اس طرح سے ام اسماعیل کے لیے دعا کیا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا تھا، اور اس طرح سے ابو عامر کے لیے دعا کی تھی۔ ان تمام دعاؤں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے لیے دعا کیا یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے دعا کیا، اس لیے دونوں طریقہ جائز اور درست ہے۔ ویسے بہترین چیز ہے کہ انسان جب دوسروں کی فرمائش پر دوسروں کا ذکر کرے، یاد کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم دعائیں کریں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔